عرض کر رہا سا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی تواڈے ساریاں دے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ حضرات وقار قرآن مجید دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کے دو قسم دے حقوق انسان کو عطا فرمائے، ایک نے حقوق اللہ اور دوسرے نے حقوق العباد۔ حقوق اللہ دے اندر اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکاة کو رکھیا، اے اللہ دے حق نے۔ اور حقوق العباد دے اندر بندیاں دے حقوق، ماں باپ دے، بہن بھائیاں دے، رشتہ داراں دے، ہمسایاں دے، دوست احباب اور مسلمانہ دے حقوق نے۔ اللہ تعالیٰ نے اتھے تک حقوق العباد کا معاملہ رکھیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا دے اندر کوئی سنگ والی بکری بغیر سنگ والی بکری نو مارے گی، قیامت والے دن اللہ اس تا بھی اس نو بدلہ لے کے عطا فرمائے گا، اس تے کول بھی بدلہ لیا جائے گا اگر اس بکری نے دوسری بکری نو سنگ ماریا ہویا۔ حضرات سے وقار حقوق اللہ کا معاملہ ہے، فرمایا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی زکاة ادا نہیں کرتا، حج نہیں کرتا صاحب استطاعت ہونے باوجود، تو اے اللہ دی مرضی ہے، اللہ چاہے اپنا حق معاف فرما دے، اللہ چاہے پکڑ فرما لے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ ہے، فرمایا جنی دیر تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ حضرات سے وقار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ نے دل دکھایا اللہ ادھوں راضی ہوئے گا جدو تیرے ماں باپ تیرنا راضی ہوں گے۔ اگر تو بہن بھائی نے دل دکھایا اللہ راضی ہوئے گا جدو تیرے بہن بھائی تیرے نہ راضی ہو جائیں گے۔ یار نے دل دکھایا پہلے یار نو راضی کر پھر اللہ راضی ہوئے گا۔ عرض کی تھی کہ مولا اے تے دنیا دا معاملہ ہے، اگر تیری بارگاہ چ گناہ کر لئیے، اگر دنیا دار کسی دل دکھائیے او دے دروازے تے جانا ہوندہ ہے، لیکن جے تیری بارگاہ وچ گناہ کر لئیے پھر بھی کوئی دروازہ ہے وے اسی کے سے دروازے تے جا کے معافی مانگنی ہے۔ وہ کیڑا دروازہ ہے جس تے جا کے اسی معافی مانگی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے دا ذکر بھی قرآن مجید وچ فرمایا ہے۔ فرمایا اگر تو اپنی جان تے ظلم کرے، گناہ کر بیٹھے، کوئی غلطی ہو جائے تو کیڑے دروازے تے جانا ہے؟ پڑھئے اللہ دا قرآن بھائی، جی میں شیران تے سبحان اللہ بول دے ہو، قرآن تے بھی سبحان اللہ بولے آتا ہے۔ حضرات سے وقار رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اگر اپنی جانت ظلم کر لوے، حضرات زوجہ رب کائنات نے فرمایا اگر ماں باپ کا دل دکھائے، فرمایا ماں باپ کے دروازے تے آ جا۔ رب کائنات نے فرمایا اگر بہن ناراض ہو جائے بہن کے دروازے تے آ جا، اگر بھائی ناراض ہوئے بھائی کے دروازے تے آ جا۔ فرمایا اگر یار ناراض ہو جائے اپنے یار کے دروازے تے آ جا۔ اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی مولا جے کدھرے تیری بارگاہ دا گناہ ہو جائے مولا کیڑے دروازے تے ہونا ہے؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ نے فرمایا سونیا انہاں لوگاں نو اعلان فرما دے اگر کدھرے اللہ ناراض ہو جائے کتے جان دی لوڑ نہیں میرے یار دے دروازے تے آ جایا دے، میرے یار دے دروازے تے آ جایا جے، بولا یار دے دروازے تے آئیے تے معاف کر دینے گا۔ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا معافی پھر بھی نہیں لبنی
فرما دے وے یار تیری سفارش کرے تو پھر اللہ تینوں معاف فرما دے وے اللہ نے قرآن اچھ دسیا آج لوگ کہندے نے مدینے کی لین جاندے ہو مدینے کی لین جاندے ہو اسی کہنے ہیں کہ رب قرآن اچھ سانو راہ دکھایا فرمایا اگر گناہ ہو جائے تو میرے یار دے مدینے آ جاؤ میرے یار دا وسیلہ پاؤ یار کی بارگاہ چاہ جاؤ فرمایا اللہ تو معاف فرما دے گا جڑے محمد مصطفیٰ نو چھڑ کے رب نو لبنا چاہندے نہیں فرمایا تو رب کدھر نہیں لبا پاویں ہر سال مکے دا حج کر لا گیا ہر سال حج کرن واسطے چلا جا پاویں 5 ویلے مسجدیں چھڑ کے ساری رات مسجدیں بیٹھا رہا جے محمد دا بغض ہویا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ادب نہ ہویا مصطفیٰ نو چھڑ کے رب لبے تو دنیا پھر لے تینو رب کدھرے نہیں لبے گا رب کتھے لبنا ہے حضرت سلطان باہو نے دا نقشہ بیان فرمایا آپ نے فرمایا آؤ میں دسا قرآن حدیث دی زبانی کہ رب کتھے لبنا حضرات زیوکار سلطان العارفین بولے آپ فرما دینے نا رب عرش مصطفیٰ دے در پہ آ جائے اگر کوئی رب نو لبنا چاہتا ہے تو کتھے آوے مصطفیٰ دے دروازے تے میرے اعلیٰ حضرت دی گل نہ کریے تے ساڑی تقریر ہی پوری نہیں ہوتی کیونکہ اعلیٰ حضرت سنیاں دی جان اعلیٰ حضرت سنیاں دی پہچان نہیں یاد رکھیا کیا لوگاں نے نا اعلیٰ حضرت دے دور شان رسالت تے حملہ کیتا مصطفیٰ دی شان تے مختلف طریقیاں دے نال تقریراں دے وچ تحریراں دے وچ حضرات دی وقار قرآن تے نسن بدل سکدے انہاں قرآن دا ترجمہ بھی بدل دیتا قرآن کے ترجمے وچ انہاں گستاخیاں کیتی آج بھی موجود نے انہاں دے ترجمے حضرات دی وقار قرآن مجید دی سورہ فتح اللہ نے نازل فرمائی انا فتحنا لک فتحا مبینا انہا ظالمان نے اس آیت آگے ترجمہ کیتا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر لوگاں نے ترجمہ کیتا کہ اے نبی اللہ نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے معاذ اللہ کیا کوئی مسلمان دی غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ وہ نبی دے بارے گل کیتی جائے کہ نبی تیرے اللہ نے گناہ معاف کر دیتے کسے مسلمان دی ایک غیرت گوارا نہیں کر سکتی نبی تے سارے معصوم عن الخطا ہیں جے نبی گناہ کرے گا تے امت نو کون بچائے انہاں لوگاں نے آکھیا ویکھو نا اے ہن ترجمہ کوئی پڑھے جیڑا بندہ عربی نہیں جانتا ہے ترجمہ پڑھے او دے دل وچ مصطفیٰ دی عظمت پیدا ہو گئی وہ تے سوچی پہ جائے گا کہ کیا نبی بھی گناہ کرتا رہا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے انہا لوگوں نے جواب دیتا آپ نے پھر لکھیا ترجمہ کنز الایمان
ایمان دا خزانہ کنز الایمان کنز خزانے نو آکھیا جاندہ ہے آپ نے فرمایا میں ایمان دے نال خزانے دے نال توڑے سیرے نو بھراں گا حضرات زوکار آپ نے گھران دے وچ ترجمہ کنز الایمان ترجمے اگر قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہو تے آلہ حضرت دیکھے کرو ترجمہ لین لگیا اپنے گھرک سے ترجمہ پہ آتے چیک کرو تے ترجمہ کیسا لکھیا ترجمہ او رکھو جڑا امام محمد رضا خان کا ہے یہ ترجمہ پڑھو گے تو اڑے دل چشک رسول دی شمع روشن ہو جائے حضرات زیوانکار توجہ فرماؤ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا او میں دساواں اے سایہ کا ترجمہ کی بند ہے ظالموں تو نبی نو گناہگار کر دیتا ہے کہ نبی اللہ نے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کیتے آپ نے فرمایا نا اے ترجمہ نہیں بن رہا حضرت زیوانکار اعلی حضرت فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا لیغفر لک اللہ نے فرمایا اللہ نے تیرے واسطے گناہ معاف کر دیتے میں اللہ نے تیرے واسطے گناہ معاف کر دیتے میں حضرت زوکار اعلی حضرت نے فرمایا لیغفر لک اللہ کا دے وچ جیڑا کام ہے فرمایا اللہ سببیت دے واسطے حضرت زوکار دا ترجمہ اے بن گئے رب کائنات نے فرمایا سونیا اللہ نے تیرے وسیلے نال اللہ نے تیرے صدقے نال تیرے اگلے پچھلے دے گناہ معاف کر دیتے فرمایا تیرے نہیں مصطفیٰ دے صدقے اگلیاں پچھلیاں دے گناہ معاف کر دیتے ہیں ان اے بندہ ترجمہ پڑھے اعلیٰ حضرت والا تو مصطفیٰ دی شان دلے چھ بیندی ہے کہ نہیں بیندی محبت پیدا ہوگی ہے کہ نبی کریم دے صدقے اللہ ساڑھے گناہ معاف فرما رہے ہیں حضرات زوکار یاد رکھیے گا یہ پہچان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ساڑھے بزرگاں نے سانو سکھائی ہے ساڑھے بزرگاں نے جن جن نبی نال پیار کیتا ہے انجی مدینے نال پیار کیتا ہے میرا دل کردہ ہے خوشی دا موقع ہے تے ہر بندے دے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے میں تو انہوں کچھ مدینے دیا گلاں سناواں مختصر جے وقت دے اندر کیونکہ الحمدللہ ساڑھی تے ہر گل مدینے دیئے اعلیٰ حضرت کول جدو کوئی بندہ آندہ سی نا مکیوں حج کر کے آیا تے اعلیٰ حضرت پہلا سوال کر دے سن مدینے بھی گیا سن جو کہندہ سی کہ مدینے نہیں گیا اعلیٰ حضرت اپنا چہرہ پھیر لیندے سن فرما دے سن تیرا حج تے عمرہ کیس کا مدائے کہ جو کہندہ سی حضور مدینے گیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی اگے ہو کے پیر چم دے سن اے او پیر نے جڑے میرے یار دیا گلیاں دے بوسے لے کے آئے ساڑھے بزرگاں نے تے انج پیار کیتا مدینے دینار پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی محدث علی پوری علی پور سیدہ دا شہنشاہ پیر سید جماعت علی شاہ ہستی نے سید زادہ جنہیں قادیانی دے خلاف او مرزائی دے خلاف آپ نے او اپنا فرمایا سی کہ ایک کل شام دا سورج ڈبن تو پہلے دنیا تو مر جائے گا آپ نے پیشن گوئی فرمائی تو اللہ رب العزت نے او علی پر سیدہ دے تاجدار پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی دی زبان تے او الفاظ نے پورا فرمایا کہ مرزا قادیانی اور نبوت دا جھوٹا دعوے دار حضرات زوکار اللہ نے انہوں لیبٹرین دے وچ 24 گھنٹیاں تو پہلے ماریا اور دسیا کہ اللہ دے ولی دی زبان دے وچ نکلیا جملہ اللہ کیویں پورا فرما رہا ہے حضرات زوکار پیر سید جماعت علی شاہ او ہستی ہے یہ اس وقت بھی انہیں امیر سن جو عربی غریب ہوندے سن اور لکھا مریدہ دے پیر سن جڑا مرشد والا ذرا اچھا بولے سبحان اللہ حضرات زوکار پیر سید جماعت علی شاہ گئے مدینہ طیبہ آج بھی اتھے جماعت منزلہ موجود ہے علماء فقہا اتھے جا کے آرام فرماندے نے لنگر خانہ آج بھی چل رہا ہے اے سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی نے اس وقت آپ نے زندگی دا اکثر وقت مدینے گزارے آئے حضرات زوکار اینا مدینے نال پیار فرماندے سن کہ ایک دن روایات میں چوندہ ہے اینا دی تاریخ چوندہ ہے ایک دن اینا دی مرید دے پیر تھلے نا ایک کتے دا پیر آیا تو پیر سید جماعت علی شاہ رو پتہ چلیا تے اپنے مرید رو ڈانٹیا فرمایا
اس کتے نو لب کے لے کے آؤ جڑا مدینے دے بازاراں دا کتا سی۔ حضرت ذوالفقار پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے سامنے جب کتا پیش کیتا گیا آپ وہ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے کہ فرماندے نے ایتھے ہی معاف کر دے میرے یار نو کتے شکایت نہ لا دے۔ کیا عشق انہاں بزرگاں دا مدینے دے نال تے مدینے والے دے نال کہنے لگے کہ مدینے دا تم میرے یار دے ایتھے مدینے دے بازاراں دے وچ پھرن والا ہے انہاں گلیاں دے بوسے رہنا کہ یار نو شکایت نہ لاویں۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ادب کیتا تے کیوں آپ نے گل کیتی؟ عاشق بول کے کہندا ہے اجڑ چھوڑ دی پھراں میں اے بدواں دے اجڑ چھوڑ دی پھراں میں اے بدواں دے میرا کلیاں وچ کر لے کتے کملی والے نو پیار آ جائے۔ حضرت ذوالفقار پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ طیبہ دے وچ موجود نے میرے آقا علیہ السلام دے روزے دے حاضری دین واسطے گئے۔ حضرت ذوالفقار آپ نے دیکھے 8-10 سال دا ایک بچہ ہے حضرت ذوالفقار جنہیں عربی جبہ پہنے ہویا ہے حضرت ذوالفقار بچہ نالے روزے والے ویکھ رہے نالے میرے آقا علیہ السلام دیوار میں جب رو کے حمزہ کر رہے حضرت ذوالفقار پیر سید جماعت علی شاہ اس بچے دے کول آئے آپ فرما دینے بچے ایتھے رہے چپ کرو جاندے نے تو آکے سارے کتار رکھنا پہ آئے حضرت ذوالفقار بچہ بول کے کہنے لگا بابا جی میں ایتھے آقا دی بارگاہ وچ مینوں ٹکدے نے ہوندے نے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے تے آقا نو آ کے عرض میں سنانا آنا ضیفک یا رسول اللہ سونیا میں تیرا مہمان حضرت ذوالفقار پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں بچے نو سینے نال لایا تے بچے نو لے کے جماعت منظر وچ آ گئے بچے نو سامنے بٹھا لیا بچے دے سامنے بڑا کھپیارا کھانا رکھیا حضرت ذوالفقار پیر سید جماعت علی شاہ فرماندے نے اوے بچے کھانا کھا لے حضرت ذوالفقار پیر سید جماعت علی شاہ فرماندے نے کھانا کھا کے اپنے گھر چلا جا اور تیری ماں اڑیک دی ہوے گی تیرا باپ اڑیک دا ہوے گا حضرت ذوالفقار بچہ رون لگ پیا تے بول کے کہا حضور میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میرا سہارا صرف قبلی والا ہے میرا سہارا صرف قبلی والا ہے حضرت ذوالفقار پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں بچے نو بول کے آکھیا مینوں جاننا میں کون حضرت ذوالفقار بچہ بول کے کہنے لگا میں نہیں جاندا آپ نے اپنا تعارف پیش کیا فرمایا بچہ میں پاکستان تو آیا ہوں میں سید زادہ ہوں پاکستان کا بڑا بڑا پیر لکھا مرید میرے نے حضرت ذوالفقار پیر سید جماعت علی شاہ فرماندے نے اور بچے چل سنو پاکستان نال لے جانا تینوں ماں دا پیار بھی دیواں گا تینوں باپ دا پیار بھی دیواں گا بچے جنوں کھانا بھی کھلاواں گا لوگ آ کے تیرے ہاتھ چلیا کرن گے حضرت ذوالفقار فرماندے نے بچہ پہلا لقمہ کھانے لگا سی جب میری گل سنی بچے نے لقمہ رکھیا حضرت ذوالفقار آپ نے گھٹ کو پھڑ کے روزے دے سامنے آیا کہ بول کے کہندا بابا اور تو پاکستان لے جائے گا اوتھے ماں دا پیار دے گا فرمایا ماں دا پیار دے گا حضرت ذوالفقار بچہ بول کے کہندا میرے باپ دا پیار بھی لب جائے گا فرمایا تینوں باپ دا پیار بھی لب جائے گا بچہ کہندا کھانا بھی لب جائے گا فرمایا کھانا بھی لب جائے گا بچے دی اچھی کھا نکلی گا بول کے کہندا بابا اوتھے آقا
دا روزہ بھی لب جائے گا تے سونے دا روزہ بھی لب جائے گا حضرت ذوالفقار بابا اپنا چرخا نکل گیا حضرت پیر سید جماعت اشاروں پر کہ بول کر کہتے نے بچیا اگر پاکستان وچ لب جاؤں گا میں مدینہ کی لینا سی حضرت ذوالفقار بچے نے دامن چھڑایا تے بچہ بول کر کہنے لگا بابا میں ماں دے پیار بغیر رہ سکتا میں باپ بغیر رہ سکتا میں کھانے بغیر رہ سکتا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکتا میں ہر چیز بغیر رہ سکنا میں مدینے والے بغیر نہیں رہ سکتا آپ نے فرمایا باقی ہر شاہ لبے کی روزہ نہیں لبنا تے میں نال کی لے مجانا حضرت ذوالفقار بچہ نالے روزے والے تے نالے بول کے کہتا صدا و صدا رب تیرا دوارا گونج پا دو سارے اپنی اپنی عرضی پیش کرو صدا و صدا رب تیرا دوارا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوارا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوارا ہاتھ اٹھا کے میرے نال پڑھو حضرت ذوالفقار قیامت والے دن ہاتھ گوائی دے اے مولا اے گناہ کرتا رہا ہے اے بڑا گناہگار بڑا سیاکار لیکن ہاتھ گوائی دے مولا ایسی گواہی دے رہا جب تیرے یہاں کا ذکر ہوتا سی سب چک چک کے تیرے یہاں کا ذکر کرتا رہا ہے صدا و صدا رسول اللہ حضرت ذوالفقار اکھاں بند کر کے تصور کرو آج بھی جب لوگ مدینے دے وچ جاندے نے رب کعبہ دی قسم ہے جب کوئی عاشق مدینے وچ مردا ہے حضرت ذوالفقار لوگ دوڑا مار مار کے روندے نے کہ سونے پتہ نہیں پھر کدوں تیرے در تے حاضر ہونا حضرت ذوالفقار وچ پکارو آقا سانو بھی روزے تے بلا لے حضرت ذوالفقار اکھاں دے سامنے گنبد خضرا ہوئے اپنے ہتھاں نوں اٹھا کے بلند آواز نال جو پڑھو کہ مدینے آواز چل جائے صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ حضرت ذوالفقار آقا دی بارگاہ عرض کرو سونیا ساڈے کول سیدھا ابو بکر ورگا نہیں ساڈی عدالت عمر فاروق والے نہیں ساڈے کول حیا بھی عثمان غنی والے کوئی نہیں بہادری مولا علی والے نہیں ساڈا عشق بلال ورگا نہیں حضرت ذوالفقار ساڈا انتظار ویسے کرنے ورگا کوئی نہیں ساڈی ٹور بھی مولانا جامی ورگی کوئی نہیں لیکن سونیا تیرے نال مینوں چاہ کر پیار کرنے اسوں تیرے غلام پاویں گناہگار لیکن کھانے بھی تیرا آ ویکھ لے کھانے بھی تیرا صدا و صدا رب تیرا یا صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا دوارا یا
صاحب تفسیر نعیمی آپ حج کرن واسطے چلے گئے. حج کردے نا طواف دے دوران آپ ڈگے تے آپ دی نا بازو دی ہڈی ٹوٹ گئی. اوتھے آپ نے چیک اپ کروایا کہ بازو دی ہڈی ٹھیک ہو جائے. تے اوتھے ڈاکٹر نے انہوں نے آکھیا کہ ہڈی تہاڈی کافی کریک ہو چکی ہے, ٹوٹ چکی ہے, اور دے واسطے تو آرام کی بڑی ضرورت ہے. اس طرح کرو تسی زیادہ ہن مدینے دا سفر نہ کریا جائے, حج کر کے واپس چلے جاؤ, جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤ, جا کے اپنا علاج کرواؤ تاکہ جلد ٹھیک ہو سکے. مفتی احمد یار خان نعیمی آپ فرماتے ہیں ساری زندگی لوگوں تقریراں کردے گزر گئی ہے, جنوں کدھروں آرام نہ آوے مدینے چلا جائے. میں حج کر کے مکیوں واپس چلا جاؤں, لوگوں سیانے جنہیں کدھروں آرام نہ آوے نہ ہو آرام, جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. لوگوں سے تقریرہ کریے تو میں آپ واپس چلا جاؤں. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ مدینے ضرور جانا ہے. آپ گئے نا مدینے تے جا کے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا کرم دی نظر فرما, لوکاں نوں دسیے. جا کے تے او روزے دی جاری دے نال آپ نے اپنے بازو لگایا تے واپس آ گئے. حضرات زوکار اس حالت دے اندر آپ نے کتاباں لکھیاں, مواعظ نعیمیہ لکھی, مشکات شریف دی شرح مراد المناجی 8 جلداں دے وچ لکھی, آپ نے صاحب تفسیر نعیمی لکھی. حضرات زوکار نے فرمایا کردے سن لوگوں ویکھ لو ڈاکٹر جوڑ کے کام چلاندے نے, مدینے والا ٹوٹیاں والی کام چلائی جاتا ہے. مدینے والا ایسی کرم فرما کے کام چلا دیندا ہے. حضرات وقار خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار امام چشت آپ دے کول مرید آئے, عرض کردے نے حضور حج تے چلے ہیں دعا فرما دیو. آپ نے فرمایا حج تے چلے ہو مدینے نہیں جانا. ہائے ہائے جڑے اللہ والے نے انہوں نے خیال مدینے دا ہوندا ہے. آکھن لگے حضور حج کرن چلے ہیں, جے موقع ملیا مدینے بھی جاواں گے. آپ نے فرمایا چلے ہو انج نہیں آکھیا کہ موقع ملیا مدینے بھی جاواں گے, اے جا کیا کرو حضور مدینے چلے ہیں, جے ٹائم ملیا تے حج بھی کر آواں گے. مدینے چلے ہیں, جے موقع ملیا تے حج کر آواں گے. حضرات سے وقار مریدہ نے دعا کروائی تے چلے گئے. رستے میں انہوں نے پہ گئے ڈاکو پہ نا, تے ڈاکو نے واوا ماریا سامان لوٹ لیا, انہاں کسے ہور راہ پا دیتا. اور جدوں حج کر کے واوا دیر بعد مرید حاضر ہوئے, آپ نے فرمایا ہاں بھئی حج دا سفر کیسا گزریا. عرض کی تھی حضور گئے سا راہ وچ ڈاکو نے پھاڑ لیا, بڑا ہی ماریا اور سامان بھی لوٹ لیا. تے فرمایا پھر کی کیتا نے. عرض کی تھی حضور وہ مکے والے پاسے ہٹا کے مدینے والے پاسے ٹور دیتا ہے. ادھر نو جانا ادھر نہیں جانا, کہ ساڈا سفر دراڈا لمبا پہ گیا, کہ اے مشقت کا سامنا کرنا پیا. آپ نے فرمایا چلیو جڑے مدینے دے راہ دے ڈاکو نے انہوں نے برا نہیں آکھی, یار دے جڑے راہ دے ڈاکو نے انہوں نے برا نہیں آکھی. حضرات سے وقار وقت گزردا رہا, آپ حج کرن واسطے خود چلے گئے. خواجہ غلام فرید جدو حج کرن واسطے نکلے نا, تے آپ نے رستے میں انہاں ڈاکو نے لوٹ لیا, آپ نے ماریا سامان لوٹیا, کہ اسے راہ پا دیتا جتھے مریداں نو پایا سی. آپ ادھروں دی ہو کے مریداں نو پیچھے پتہ لگ گیا کہ پیر صاحب نال معاملہ پیش آیا. تو مرید کہنے لگے کہ ہن پوچھا گے نا جدوں ہون گے سرکار, تے ہون جدوں او دسن گے سانو اپنی کہانی, تے پھر اسی پوچھاں گے سانو تے آندے سو کہ یار دے رستے تے ڈاکواں دے بارے گل نہیں کری دی, ہن آپ کردے پئے. خواجہ غلام فرید جو حج کر کے واپس آئے نا, تے انہوں نے اسی کے پیر صاحب بولن گے, پر پیر صاحب بولے ہی نہیں. پیر صاحب نے کوئی گل ہی نہیں کی کہ میرے راہ وچ کی ہوئے. وقت گزر دیا, کچھ عرصہ گزریا, ایک دن مریداں نے آپ ہی چھڑی کہ پیر صاحب تے گل ہی نہیں کر دے. انہاں آکھیا حضور سنیا تواڈے نال بھی وہی معاملہ پیش آیا جڑا ساڈے نال آیا سی, سامان بھی لٹ دیا نے تے ماریا بھی نے تے رستے بھی اور پا دیتا نے. آپ نے فرمایا چلیو انہوں آکھیا سی کہ یار دے راہ دے جڑے ڈاکو نے انہاں نوں بوریاں نہیں آکھیدا. اوئے او تے بڑے چنگے ڈاکو نے, وہ تے بندے نو مار کے کٹ کے سامان لا کے راہ دے مدینے دے پا دے میرے. آپ نے اس وقت فارسی اسرائیل کی زبان دے وچ ایک شعر لکھیا ہے, پڑھا وہ شعر میں. آپ نے وہ شعر لکھیا انہاں دے بارے, اور ڈاکواں دے بارے فرمایا ایڈے چنگے ڈاکو. آپ فرما دے نے مرے دے ہن کٹے دے ہن مدینے ول بجے